बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम वफाकी हुकूमत की तरफ से पेश किए जाने वाले बजट 2021-2022 पे बात करने जा रहे हैं कि आम आदमी को इसमें क्या फ़ायदा हासिल हुआ है। आया ये बजट गरीब लोगों का था या कि एक मरतबा फिर अमीर लोगों को इसमें फ़ायदा दिया गया है। इस हवाले से हमने आज नवाज़ शौकी साहब को दावत दी है। आज हम उनसे पूछेंगे कि क्या ये बजट आम आदमी के था कि नहीं था। बहरहाल शौकी साहब ने अपने कई प्रोग्राम किए गाड़ियों के हवाले से, पाकिस्तानी गाड़ियों के हवाले से, ख़ुसूसी तौर पे महरान, सुजुकी महरान के हवाले से। तो इस बजट में गाड़ियों को, मकामी सतह पे बनने वाली गाड़ियों को जो है उसको सस्ता किया गया है। इस हवाले से हम शौकी साहब से पूछेंगे। जी शौकी साहब, अब तो इस बजट में गाड़ियां जो है वो सस्ती की गई हैं, क्योंकि आप तो अदालत तक गए हैं, आप मिनिस्ट्री तक गए हैं, दरख्वास्तें दी, तो अब तो गाड़ियां महंगी हो गई है। मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत से आपका गिला ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आज़ाद काजी भाई। सॉरी, मैं मिनिस्ट्री प्रोडक्शन तक ज़रूर गया हूँ, सेक्रेटरी प्रोडक्शन तक को, अदालत नहीं गया। पहले तो मैं आपको वाज़ा कर दूँ, जहाँ तक रही बात गाड़ियाँ सस्ती हो गई हैं, ये हमारी आवाम पे एक और मजीद डाका डाला गया है। इस मुल्क पे गाड़ियाँ सस्ती नहीं हुई, आवाम पे बोझ और डल गया है। आप कहेंगे ना कि 2 टैक्स खत्म हो गए हैं, यही बात है। हाँ शौकी साहब, देखें ना, जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी वो ख़त्म कर दी गई है मकामी सतह पे गाड़ी बनाने से, और इनकम टैक्स। अब ये दोनों मिला के जो 17 लाख की गाड़ी थी वो तकरीबन आ गई है 15,48,000 की, मतलब लाख 1.5 लाख रुपया कम हो गया जी। तो याद भाई, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये अवाम के साथ एक और धोखा हुआ है। इमरान खान साहब भी सुन ले, ये तो जो टैक्स जाता था ये अवाम के खाते में जाता था ना, मतलब कौमी खजाने में जा रहा, कौमी खजाने में जाता था। ये भी इन्होंने अपने पल्ले में डाल लिया है। मतलब आपका मतलब ये है कि कौमी खजाने से पैसे खट गए हैं, बिल्कुल, और जो इंडस्ट्री है जो कि उसको फायदा पहुंचाया गया है। दूसरे लफ्ज़ में, हाँ, जो कंपनी का मालिक है उसको फायदा पहुंच गया। भाई पहले भी ये जो टैक्स मतलब जमा कराते हैं, ये मतलब गाड़ी का जो खरीदता है उससे ले जमा कराते हैं। गो के इनको अपना टैक्स अपनी वो उस सेल से देना चाहिए ना। ये वो शौकी साहब, मैं इसलिए थोड़ी वजाहत जी नाज़रीन को, जी आपके कहने का मतलब ये है कि पहले भी जो इंडस्ट्री थी, जो कंपनी थी, जो कंपनी का मालिक था, पैसे उसको दिए जा रहे थे, उसको दिए थे, और वो आगे जमा करा देता, वो आगे जो है उससे ये पैसे जो है सरकारी खजाने में ये टैक्स इंडस्ट्री का मालिक जमा कराता, और वो बड़े सफेद पोश बने हुए थे कि हम खरबों का टैक्स देते हैं। ठीक है, पैसा आवाम का होता है, सिर्फ इनके हाथ में दे के तो फिर उधर देते थे। तो आपका मतलब अब ये है कि ये पैसा जो है, ये पैसा उन गरीब आवाम से नहीं काटा गया, बल्कि उन इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने के लिए काटा गया है। मेरे भाई मेरी बात सुने ना, ये 2 टैक्स काटे हैं ना, हाँ। जो आप फरमा रहे हैं, तो ये किसका, ये तो मतलब खजाने पे बोझ डाला गया है। कौमी खजाने पे, ये कौमी खजाने पे बोझ डाला गया है। बिल्कुल। गो के मैं इस दे विच कहना कि जी 800 सीसी तक कार है, उस ते टैक्स होना ही नहीं चाहिए यार। ये गरीब लोगों के रोजगार की गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियों वाले पे लगाएं टैक्स। अब जिस बंदे ने किस्तों पे गाड़ी लेनी होती है, या पैसे मांग के, बीवी का जेवर बेच के, माल मवेशी बेच के वो गाड़ी लेता है, उससे ये टैक्स ले रहे हैं। मान लिया जी वो भी टैक्स हो गया। ज़ियाद काजी साहब, बदकिस्मती दे नाल हो, इस मुल्क की बुनियाद ही डिंगी हो गई। ये मुल्क सीधा नहीं हो सकना, ख्वाह जो मर्जी कर। नहीं शौकी साहब, अब इसमें यह है ना, देखें, अब जो हुकूमत है उन्होंने तो टैक्स ख़त्म कर दिया। क्या आप ये समझते हैं कि ये जो गाड़ी अभी 15,48,000 की हो गई है, तो इसकी जेन्युइन कीमत वैसे कितनी हो चाहिए? ज़ियाद काजी साहब बहुत शुक्रिया, मैं तो उन्हें दसना सर जी, मैं गड्डी महरान कढ़ाई है 22/11/17 ਨੂੰ। ਇਹ कहने ना पिछलियां हुकूमतां कर गए हैं खान साहब, साड़ियां फिर भी हमदर्दियां तेरे नाल, सानू पता तू मुखलस आदमी है, लेकिन तेरे नाल सारे नहीं, कोई दाएं बाएं जनाब जेड़े ऐसे लोग बैठे हुए हैं जेड़े अवाम दी पेट विच पूरा छोरा ठोक रहे हैं। ये 2 साल दे विच 7.5 ਤੋਂ 16 ਤੋਂ 19 लाख रुपए गड्डी पहुंची है।
یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ پھر دوسری گل یہ دسنا وا کہ ڈالر مہنگا ہوا، انہاں گڈیاں دی قیمتاں اتنے گئی، ڈالر سستا ہوا نہ کوئی نہیں کٹکائیاں جناب، یہ پیسہ کون کھا رہا؟ میں اج ایک گل تمہیں دسنا جی، دنیا نے ٹیکس پہ لاؤ اور اگر اس گاڑی کی قیمت جڑی ہے وہ پوری جگہ تے لائے ہوں جتنے کی گڈی بنتی ہے، یہ جتنے بھی باقی ہے نا جناب نے سارے ادارے چھوڑ دوں، سستا بازار وہ علیحدہ کرپشن اس تو میں کسی ویلے علیحدہ کر سکنا، انہوں نے کھان دا یہ سستے تدور یہ کہڑے اج کل عمران خان چلایا ہوئے جی جڑے وہ مسافر خانے بنائے نے، اللہ تے یقین منسو سارا لنگر خانے وہ لنگر خانے سارے عوام نو بیکاری بنا رہے ہو، من لیا چلو کچھ لوگ مجبور ہوندے ہیں، جب تک تسی وہ کہنے نا کہ چلے نہیں مارو چلے نو نہ مارو جلا اور نہ جمے۔ سر مینو یہ گل دسو کہ یہ گڈی جیڑی جاپان دی کوالٹی وہ گیج تکو، وہ کوالٹی تکو، وہ آپشن دیکھو، وہ بریک دیکھو، وہ سٹیئرنگ دیکھو، وہ کلین دیکھ لو یار، ماں یہ گل دسو کہ اے ایک ڈیلر دا آل پاکستان ایسوسیشن دا موٹر ایسوسیشن دے چیئرمین دا ایچ ایم شہزاد دا انہیں اپنا مارجن رکھ کے دسی قیمت، انہیں کہ جی پاکستانی 3 لاکھ روپے دی جاپانی گڈی آندی ہے، سال 1.5 سال اتنے یوز ہوئی بھی انہوں نے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تسی ماں یہ گل دسو 100% ٹیکس لا لو جی، یہ تو کہنے نا ٹیکس گٹا، بھائی وہ کہڑا گٹایا نے، وہ انہوں نے خزانے چلا گیا سارا، اگر 3 لاکھ کی گڈی آنی تو 100% لاؤ تو کتنا بن گیا جی 6 لاکھ سے گڈی پی گئی، لاکھ روپیہ تسی ڈیلر دا رکھ لو۔ میں اللہ دے یقین منسو میں کہنا اگر 2 بندیاں ڈیلر باہر امپورٹ گڈیاں وہ چلی ہوئی گڈی اگر آوے تے اے گڈی 2.5 تو 3 لاکھ روپے تو تے جانی نہیں جیڑا کہ جناب عوام نو 16-17 لاکھ روپے نہ ٹیکا ٹھوک رہے ہیں۔ اچھا بڑی مزے کی بات کی سوکی صاحب، مطلب یہ ہے کہ مہران جو ہے وہ 2,50,000 سے 3 لاکھ کی گاڑی ہے، اس سے زیادہ اچھا سوری میری بات میں کاٹتا ہوں آپ کی، یہ جو انہوں نے ادھر آلٹو دی ہے یہ ماروتی کے نام سے انڈیا میں چل رہی ہے گاڑی، اور اس کے دنیا کے پورے آپشن ہیں، اس کی گیج پوری ہے، اس کا مٹیریل پورا ہے، ایئر بیگ ہیں، ڈیش بورڈ اور سارا کچھ سسٹم پورا ہے، وہ پورا ہے، وہ 2,90,000 کی ہے۔ اچھا کہتے ہیں جی وہ پاکستانیوں سے پیسے ان کے ذرا آئی گئے، مان لیا جی ڈبل سے زیادہ تو نہیں ہے نا، اگر ڈبل بھی کریں تو 2,90,000 اور 2 لاکھ۔ ابھی آپ مجھے راستے میں بتا رہے تھے سوکی صاحب کے ڈیش بورڈ جو اس کا ہے یہ انتہائی جو مطلب ناقص کوالٹی کی جو پلاسٹک ہے وہ اس میں لگایا گیا ہے، اور پرسوں مجھے ایک دوست بتا رہا تھا سوکی صاحب کہ یہ جو مہران گاڑی ہے وہ موٹر وے پہ کہیں اس پہ الٹ گئی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ میں اتنی سپیڈ میں نہیں تھا، اب آپ کو پتہ ہے مہران کی سپیڈ ہوتی بھی کتنی ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ جب ایکسیڈنٹ ہوا اور میں گرا تو مجھے صرف ڈیش بورڈ نے اتنا زخمی کیا تھا، اتنا زخمی میں ایکسیڈنٹ سے نہیں ہوا جتنا مجھے مہران کے ڈیش بورڈ نے زخمی کیا تھا۔ سر جی روڈ سیفٹی تو ہے ہی نہیں ہے نا، بریک اس کی ہے ہی نہیں ہے، بریک وہ سپیڈ سے ہوئے یا نہ ہوئے، ذرا جا بے احتیاطی نال اس ذرا بریک گاڑی سکٹ کر جاندی ہے، قابو ہوندی ہی نہیں ہے، تر رہے دیہڑی ہزاراں واقع ہونے، یہ کوئی مہران نہیں، کیری ڈبے نو دیکھ لو، اچھا اس تو بعد جناب من تسی مہران نو دیکھ لو، اور جڑیاں سزوکی پاکستانی کرولے جو ہیں، پاکستانی جو کرولے ہیں سر آپ اللہ پر یقین قمر زمان قاہرہ کا بیٹا جو ہے اللہ اس کو جنت نصیب کرے، ینگ بن جاتا، اور حالانکہ وہ گاڑی امپورٹ تھی نہیں سر لوکل تھی پاکستانی کرولا تھی، اچھا مطلب پارٹس ادھر سے آ جاتے ہیں، جاپان سے فٹنگ ادھر ہوتی ہے، لیکن اس میں ایئر بیگ نہ ہونے کی وجہ سے اس بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ لیکن سر اس میں ایکسیڈنٹ اتنا خطرناک نہیں تھا سوکی صاحب۔ سر تو اس میں یہ بڑے لوگ ہیں نا، اب ان کو بھی تو قدم اٹھانا چاہیے نا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ادھر میں کیا کہوں سر جی، میں کہتا ہوں دنیا کا مہنگائی ٹوٹ سکتی ہے، پیٹرول 200 روپے لیٹر کر دیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن اس کی پہلے گاڑی کی قیمت جو ہے نا جب تک یہ اپنی جگہ پہ نہیں آتی۔ اچھا سوری مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان پہ کچھ کیا ہے، کوئی نئی کمپنیوں کو بھی انہوں نے یہ لائسنس جاری کیے ہیں، لیکن قیمت پہ جو ہے نا انہوں نے کوئی مطلب قیمت ان کے وارے اور نیارے ہو رہے ہیں۔ آپ یقین مانیے کہ پچھلے دنوں میں نے ایک پرنس پرل گاڑی کی وہ دیکھا تھا، ابھی نمبر بھی نہیں لگا اس کو، ٹوٹل 6 مہینے میری یوٹیوب پہ ڈلا ہوا ہے، یہ میرے چینل پہ ہے نا، زنگ ہی زنگ، اور اس میں پورا ہاتھ جا رہا ہے جناب من، اس کے ایسے ایسے گیپ انہوں نے چھوڑے ہیں یار، ان گاڑیوں میں سانپ اندر جا رہے ہیں، ٹی بی کی مریض یہ بندے کو بنا رہی ہے
کہ جناب اتنی. اچھا میں آپ کو بتاؤں, آج میں نے ایک 83 ماڈل جاپان سے جو گاڑیاں آئی تھی شروع میں 83 اور 84 میں کالے ڈیش بورڈ میں FX, اس کی میں نے ڈاکومنٹری میں, آپ یقین مانیے کہ اس کی ڈور کی ربڑیں جو ہیں نا وہ اس طرح ہیں جیسے ریشم ہوتا تھا, یعنی 38 سال چلنے کے باوجود. اور ادھر جو گاڑی نہیں لاتے ہیں, ایک دفعہ تھوڑی سی دیر کسی دھوپ پہ کھڑی کر کے آپ کسی دفتر میں جائیں, واپس آتے ہیں تو چپکی ہوتی ہے اس کی ربڑیں یار. جی بہت شکریہ سوکی صاحب, ٹائم کم ہے اور آپ جو ہے مجھے پتہ ہے بڑے دل برداشتہ ہیں ان سوزوکی کمپنی کی گاڑیوں. سر ہر جو گاڑی ادھر صرف سوزوکی نہیں ہے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ناظرین, اس وقت جو پھر بھی فائدہ پہنچ رہا ہے وہ کمپنی کو ہی پہنچ رہا ہے. عام عوام پہ اس کا بوجھ تھوڑا سا کم ہوا ہے 1,50,000 کا, لیکن وہ کمپنی کے ٹیکس سے ٹیکس کٹ گیا ہے. عام عوام اب بھی 15,48,000 دے رہے, جو سوکی صاحب نے بتایا کہ 3 لاکھ 4 لاکھ یا 5 لاکھ زیادہ سے زیادہ یہ گاڑی ہونی چاہیے. ہے ہی نہیں جی. ملک کی سطح پہ تیار ہونے والی گاڑی کی قیمت 15 لاکھ اور جاپان کی تیار ہونے والی گاڑی اگر بغیر ٹیکس کے اس گاڑی کو آپ دیکھ لیں تو 3 سے 4 لاکھ اس کی قیمت ہے. تو کب ملک میں تیار ہونے والی گاڑی پہ انکم ٹیکس اور فیڈرل ڈیوٹی ختم ہونے کی بجائے کمپنی سے معیاری گاڑی بنوائیں یا اس کی قیمت کم کریں. بہت شکریہ ناظرین, شکریہ اور مہربانی.